صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم فرمان نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، لوگوں خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو جسم کا ایک ایک انگ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار میری امت کے لوگوں، وہ دل ہے۔ دل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دونوں زندگیاں رکھی ہیں۔ یہ ہماری حصی مادی زندگی یہ بھی دل میں ہے، اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی زندگی وہ بھی دل میں رکھی ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے اس حوالے سے تو انسان کی روح بھی مر جاتی ہے۔ دل کے اندر دو چیزوں کا بڑا کردار ہے اور دو چیزوں کا بڑا اثر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کان، آنکھ اور دل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کل قیامت کے دن جو ہے وہ انسان سے پوچھا جائے گا۔ انسان نے کان سے جو سنا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، انسان نے آنکھ سے جو دیکھا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان آنکھ اور کان کے نتیجے میں دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوئے، جو نیتیں اور ارادے عزم انسان نے کیے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کان کے حوالے سے رمضان کی مناسبت سے ایک چیز آج کی مجلس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور وہ ہے ان کانوں کے ذریعے قرآن مجید کو سننا۔ عام طور پر قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے کافی گفتگو ہوتی ہے اور معلومات بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کانوں کے ذریعے قرآن مجید کو سننا اور دل میں جگہ دینا، اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سننا بہت پسند کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، تم مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ دوسری روایت میں کہ تم مجھ پر سورۃ النساء کی تلاوت کرو۔ فرمانے لگے، اللہ کے نبی، میں آپ پر قرآن مجید پڑھوں؟ قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے اس بات کی محبت، تمنا، چاہت اور لگن ہے کہ کوئی قرآن مجید کو پڑھے اور میں اس قرآن مجید کو سنوں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب ذرا تصور کر لیجئے معاشر کے اس میدان میں کہ ہر امتی پر اس کے نبی کو گواہ لایا جائے گا، اور آپ کو آپ کی امت کے لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ آپ بتلائیں گے کہ آپ کی امت میں سے کس انسان نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا اور کس نے قرآن مجید سے منہ موڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا، فرمایا، حسبک، ابن مسعود رک جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آنکھیں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر
سید الاولین والآخرین ہو کر اس قرآن مجید کو سننا پسند کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینہ المنورہ کی گلی میں چل رہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب قرآن مجید کی آواز پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور جب تک سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سنتے رہے۔ صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داود۔ ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز دی ہے۔ رات تم قرآن پڑھ رہے تھے اور میں تیرے گھر کے باہر کھڑا ہو کر قرآن سنتا رہا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے، فرمانے لگے، اللہ کے نبی اگر مجھ کو پتہ چل جاتا کہ آپ میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہیں، لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا، پھر میں بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید کو پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے یمن کے اشعری قبیلے کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا، رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت ان کے گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مجھے یہ گھر بہت پیارے لگتے ہیں۔ ابو زناد تابعی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، مشہور امام محدث اور فقیہ ہیں، فرماتے ہیں جب بھی میں سحری کے وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں سے گزرا تو میں نے مدینے کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں سنی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو سننا پسند کرتے ہیں۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ بھی اس قرآن مجید کو سننا پسند کرتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، تہجد کا وقت ہے، گھر کے اندر اٹھے ہیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی ہے، پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، جیسے تلاوت شروع کرتے ہیں گھوڑا بدکتا ہے، حرکت میں آتا ہے، تلاوت کو روکتے ہیں، گھوڑا تھم جاتا ہے، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا حرکت کرتا ہے، پھر تلاوت روکتے ہیں، پھر گھوڑا تھم جاتا ہے، پھر تلاوت کرتے ہیں، پھر گھوڑا حرکت میں آتا ہے۔ ان کا بیٹا یحییٰ قریب تھا، چھوٹا بچہ، ڈر گئے کہیں اس گھوڑے کی حرکت کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تلاوت کو روک دیتے ہیں۔ جب ختم کرتے ہیں تو آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، فَإِذَا الظُّلَّةُ فِيهَا مِثْلُ الْمَصَابِيحِ، ایک سائبان ہے، ایک چھتری ہے، اور اس چھتری اور سائبان میں چراغ، انوار اور روشنیاں ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی توفیق ملتی۔ وہ گھر بڑے ہی بابرکت ہیں جن گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں آتی ہیں۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں، اللہ کے نبی رات یوں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید یہ آسمانوں سے فرشتے تیرا قرآن مجید سننے کے لیے نازل ہوئے تھے، اگر تو فجر کی نماز تک قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھتے مدینے کے رہنے والے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جب سورج کا زوال ہو جائے تو پھر ظہر کی نماز پڑھو، اس زوال سے لے کے تاریکی چھانے تک تم نمازوں کو پڑھو، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جب مسجدوں میں فجر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو آسمانوں سے فرشتے اس قرآن مجید کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، دن اور رات کے فرشتے
فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اور دنیا کے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین رمضان کی ہر رات کو آسمانوں سے دنیا میں تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے اور قرآن مجید کو سنتے۔ صرف انبیاء اور فرشتے ہی اس قرآن کو نہیں سنتے بلکہ جنات بھی اس قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ محبوب آپ اس خوبصورت منظر کو یاد تو کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ یستمعون القرآن، انہوں نے پوری توجہ سے قرآن مجید کو سنا، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا ہی تعجب خیز قرآن سنا ہے، زندگی بدل دینے والا، یہدی الی الرشد، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، دلوں کو اس قرآن مجید کے ذریعے نور بصیرت ملتا ہے، زندگی کو رستہ ملتا ہے، انسان کو اس زندگی کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ قرآن روح کا چین ہے، یہ دل کا سکون ہے، اور یہ انسان کے لیے دنیا میں سعادت کا ذریعہ۔ ایک مرتبہ جنات نے صرف قرآن مجید کو سنا، وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، ایک مرتبہ قرآن نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اور جا کے جنات کو اکٹھا کیا اور ان کو کہنے لگے اجیبوا داعی اللہ، نبی کی بات کو مان لو، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ زندگیاں بدل دینے والا قرآن مجید ہے۔ اور جا کے جنات کی جماعت میں دھائی بن کے چلے گئے اور قرآن مجید کو سننے کی انہوں نے دعوت دی۔ صرف جنات ہی نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کاش کہ میرے اور آپ کے پاس دل اور ضمیر ہو، اس گناہوں سے ہم نے دل کو پتھر نہ کر لیا ہو، ہمارے پاس ایمان کی بصیرت ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک انصاری عورت کو مخاطب کر کے فرمایا میرا دل کرتا ہے تمہارا غلام بڑھئی ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے، میرے لیے ممبر بنا دے، میں ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دوں۔ ممبر مسجد نبوی میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے کھجور کے اس تنے کو روتے ہوئے سنا جس تنے سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید بیان کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے کانوں سے کھجور کے اس تنے کے رونے کی، بلبلانے کی آواز کو سنتے ہیں۔ یہ درخت ہے، بے جان ہے، بے حس ہے، نہ دل و دماغ ہے، نہ عقل و شعور ہے، نہ احساسات ہے، نہ جذبات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز دی ہے۔ یہ کھجور کا تنا کیوں رو رہا ہے؟ بخاری شریف کے لفظ ہیں، وہ قرآن مجید اور اللہ کے ذکر سے جو کھجور کے تنے کی دوری ہو گئی تھی، اس دوری کی وجہ سے کھجور کا یہ تنا رو رہا تھا۔ محروم نہیں ہوا قرآن مجید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس دین کے علم سے۔ مسجد نبوی میں ہی ہے، مسجد نبوی سے نکالا نہیں گیا، صرف تھوڑی سی دوری اور فاصلہ آ گیا ہے، اس پہ کھجور کا یہ تنا روتا ہے، بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہو زاری کرتا ہے کہ کانوں سے سنائی دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لا کے سینے سے لگاتے ہیں، تب جا کے چپ کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو کتنا کو دکھ ہونا چاہیے، کتنا کو رونا چاہیے جب وہ اور اس کی نسلیں قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ ایک مسلمان کو کتنا کو دکھ ہونا چاہیے، اس کا کلیجہ کس قدر پھٹ جانا چاہیے جب مسلمان گھر کے اندر جائے اور گھر کے اندر گانے چل رہے ہوں اور گھر کے اندر گانوں کی آوازیں
ہمارے اور ہماری نسلوں کے کانوں میں پڑ رہی ہو اور قرآن مجید کا دیس نکالا ہماری زندگی سے ہو جائے یہ کھجور کا تنا، تو میری اور آپ کی پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بخاری شریف کی حدیث، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں رہتے، ایک دن مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے، قارہ قبیلے کے سردار ابن داغینہ پوچھتے ہیں دیکھ کر ابو بکر کدھر؟ کہا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کے لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے۔ ایک وقت تھا عبادت کے لیے آگ کے انگاروں پہ لیٹنا پڑتا تھا، پھر بھی صحابہ عبادت کرتے تھے۔ آج سب کچھ ہے پھر بھی بد نصیبی ہے، سجدے کی توفیق نہیں۔ میں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا، مکہ کے لوگ مجھے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ کہنے لگے آپ مکہ چھوڑ جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ مکہ میں کوئی بیوہ ہوتی ہے آپ اس کا سہارا ہوتے ہیں، کوئی یتیم ہوتا ہے اس پہ سر پہ دست شفقت آپ رکھتے ہیں، کوئی مالی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے آپ کما کے اس کو کھانا دیتے ہیں، کوئی مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں۔ آپ جیسے آدمی کو مکہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، آپ میرے ساتھ آئیے۔ قصے کو مختصر کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ لاتے ہیں، مکے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے، اور جس نے ابو بکر کے خلاف کوئی قدم اٹھایا اس نے میرے خلاف قدم اٹھایا، میرا پورا قبیلہ ابو بکر کی حفاظت میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، مکہ کے ایک بڑے قبیلے کے آپ چودھری ہیں، ہماری ایک شرط ہے، ابو بکر کو یہ کہیں کہ یہ بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا کرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن اپنے گھر کے اندر نماز پڑھی اور پھر ایک دن اپنے گھر کے شہر میں نکلے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تلاوت کرتے تھے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ ادھر تلاوت شروع ہوتی ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز ان کے گھر سے باہر نکلتی ہے، پڑوس میں مشرکین کافر رہنے والے ہیں، ان کے گھروں تک آواز جاتی ہے، ان کی عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر بات پھیلتی ہے، رات ابو بکر نے قرآن پڑھا ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز تھا۔ بات پھیلتے پھیلتے ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے اپنے گھر کے صحن میں تلاوت کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیا، یتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، مشرک کی عورتیں اور بچے اتنا رش کر دیتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ کون ہیں؟ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ قرآن مجید کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا اس مسلمان کو پھر ڈوب مرنا نہیں چاہیے جسے فجر میں قرآن سننے کی توفیق نہیں ملتی؟ اس زندگی سے موت بہتر نہیں ہے جس زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے۔ اس دل کی دھڑکنوں کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے جس دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک اور کا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، بدر کی جنگ ہوئی ہے، 70 کافر قیدی ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں باندھا گیا ہے، اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور سورۃ طور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پھر مسلمان ہو گئے، کہنے لگے کاد قلبی ان یطیر، قرآن سن کے قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا۔ کون ہے یہ؟ کافر ہے، مشرک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آیا ہے، وہ قرآن سنتا ہے تو کہتا ہے کہ قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا۔ اور بات یہاں پر ہی بس نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور عظیم حدیث بھی نقل کی ہے۔ کاش کہ وہ حدیث ہمارے دل میں جگہ بنا جائے اور ہم اس گناہوں کی، گانے کی زندگی، فحاشی و ریانی کی زندگی، اللہ سے دوری کی زندگی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ وہ حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر به رب العالمین، اس کائنات کے خالق و مالک، اس کائنات کو پیدا کرنے والے، اس کائنات کے ذرے ذرے کے مالک کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے نبی جب خوبصورت انداز سے اونچی آواز سے قرآن کو پڑھتے ہیں، رب العالمین جتنی توجہ سے اس قرآن کو سنتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں سنتے۔ بات کو ختم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت قرآن سننا، فرشتوں کی چاہت اس قرآن کو سننا، جنات کی چاہت اور تمنا قرآن سننا، اس زمین کے درخت بے جان ان کی چاہت قرآن سننا، مشرکین اور کافروں کی چاہت اور تمنا قرآن سننا، اور رب العالمین قرآن مجید کو توجہ سے سنیں۔ اور مسلمان جو ہے اس کی زندگی میں قرآن نہ ہو اور مہینے گزر جائیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے، قرآن سننے کی توفیق نہ ملے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کی زندگی میں 40 دن گزر جائیں اور وہ پورا قرآن مجید مکمل نہ کرے، یکرہ لہ ذالک، ایسے مسلمان کی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ 40 دن گزر جائیں اور پورا قرآن مجید صفحہ 2 صفحہ نہیں، 40 دن گزر جائیں اور پورا قرآن مجید مومن نہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے انسان کی زندگی پسند نہیں ہے۔ آنکھیں اس نے دی تھی پھر بھی قرآن نہیں پڑھتا ہے، زبان اس نے دی تھی پھر بھی قرآن مجید نہیں پڑھتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارے دل پتھر ہو گئے بلکہ پتھر تو نرم ہے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں، ان سے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو اللہ کے ڈر سے پہاڑوں سے ٹوٹ کے زمین پہ آ گرتے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، پہاڑوں پہ اللہ کے ڈر کے نشانات آپ کو نظر آتے۔ متصدیہ من خشیت اللہ، یہ پہاڑ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، تیرے رب کے جلال کی وجہ سے یہ پہاڑ پھٹ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں تو انسانوں کے لیے بیان کی تھی۔ انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعة ان یفتح القول ویخزن العمل، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ باتیں بہت اچھی کریں گے لیکن بد عمل ہوں۔ کسی بھی مجلس میں چلے جائیں یوں لگتا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا درد جس قدر اس انسان کو ہے کسی کو نہیں ہوگا، لیکن بد عمل ہوں۔ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، قیامت کی نشانی یہ ہے لوگ گندے لوگوں کی عزت کریں گے اور اچھے لوگوں کو ذلیل کریں گے۔ قوم کا ڈاکو ہوگا، قوم کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دینے والا ہوگا۔ ایم پی ایم این اے کوئی وزیر آئے گا تو ذرا لوگوں کے رش کو دیکھیے اور لوگوں کی وہاں پہ جانے کی چاہت کو دیکھیے۔ اور اگر کوئی نیک آدمی ہے، قاری صاحب مسجد کی صفائی نہیں کی، واش روم گندے ہیں، یہ جھاڑو ادھر کیوں پڑا ہے، قاری صاحب عقد پر نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن تُقْرَأَ الْمَسْنَاتُ عَلَى الْمَلَأِ فَلَمْ تُغَيَّرْ، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مسنات پڑھی جائیں گی اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، اس کے خلاف کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ قِيلَ وَمَا الْمَسْنَاتُ، یہ مسنات کیا ہے کہ جس کو سارے لوگ پڑھیں گے اور اس کے خلاف کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ قال مستکتب من غیر کتاب اللہ،
لوگ اللہ کی کتاب کے علاوہ بہت کچھ پڑھیں گے لیکن اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے، تو پھر انتظار کیجئے، پھر قیامت زیادہ دور نہیں ہے، اس زمین کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس زمین پہ زندگی کے باقی رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جب اللہ کی کتاب نہ پڑھی جائے تو اور بہت کچھ پڑھا جائے۔ ذرا دیکھیں اسکول کالجز اور یونیورسٹی کی کتابیں، ان کی کثرت کو کیسے ہم پڑھ رہے ہیں، ناول ڈائجسٹ کو دیکھیے کیسے پڑھ رہے ہیں، فیس بک واٹس ایپ کو دیکھیے کیسے پڑھ رہے ہیں، اخبارات کو دیکھیے اور قرآن مجید اس کو دیکھیے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا رمضان بنا دے، اور اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن مجید سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا جیسے حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔